لله رب العالمين والصلاة على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. گفتگو سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا نفاذ ہے. تمام شرکائے چاہے وہ یہاں پر جامعہ نظام مصطفیٰ میں حاضر ہو کر اس کورس میں شرکت کر رہے ہیں یا آن لائن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے حوالے سے بات کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. علماء کرام نے لکھا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے وضو کے یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں. چہرہ یہ چہرہ کسے کہا جاتا ہے اور دھونے کا کیا مطلب ہے؟ دھونا کسے کہتے ہیں؟ تو چہرہ اس کی لمبائی بھی ہے اور چوڑائی بھی ہے. یہ بال یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، یہ ہمارا چہرے کا دھونا، اسے ہم چہرہ کہتے ہیں. پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا. لمبائی میں جہاں سے بال اڑتے ہیں، پیشانی شروع ہوتی ہے، سر کی طرف سے پیشانی شروع ہوتی ہے، بال اڑتے ہیں عام طور پر وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے، اور ایک کان کی یہ ہو گیا لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ ہو گیا چوڑائی میں. اسے چہرہ کہا ہے. منہ کہا جاتا ہے نا، منہ. تو منہ عام طور پہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جس چیز سے پانی پیا جاتا ہے، جس عضو سے ہم پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، اسے منہ بولا جاتا ہے. جس کے اندر دانت ہوتے ہیں یہ منہ ہے. چہرے کے اندر آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہیں، ہونٹ بھی ہیں، یہ ہمارے گال بھی ہیں. تو چہرے کا دھونا. اور دھونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ چہرہ دھویا جائے، اسے پر کم سے کم 2 بوند پانی کی بہہ جائے، 2 بوند پانی کی بہہ جائے، اسے دھونا کہا جاتا ہے. اگر کسی نے پانی ایسے ہاتھوں پہ لیا اور اس کو ملا، جیسے ہم تیل ملتے ہیں ہاتھوں کے اوپر، اور پھر اس کو ایسے چہرے پہ مل لیا، اسے دھونا نہیں کہا جاتا. یہ دھونا شمار نہیں ہوتا، اس سے وضو مکمل نہیں ہوتا. دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا چہرے کو دھونا ہے تو چہرے کے ہر حصے پر، جو چہرہ میں نے بتایا آپ کو، ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے. تیل کی طرح پانی کو اپنے چہرے کے اوپر مل لینا، یا چہرہ صرف بھیگا ہے، باہر نہیں ہو اس سے پانی، 2 بوند بھی کم از کم، تو چہرہ بھیگ گیا ہے، یا پھر تیل کی طرح چہرے کے اوپر پانی مل لیا ہے، یا بوند وہی ہے لیکن ایک آدھ بہی، تو اس صورت کو ہم دھونا نہیں کہتے. شریعت مطالعہ کی صورت کو دھونا نہیں کہا ہے. نہ اس سے وضو پورا ہوگا اور نہ ہی اسے غسل ادا. تو
پہلا فریضہ کیا ہے؟ وضو کا پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا. چہرہ کسے کہتے ہیں اور دھونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. دھونے کا مطلب کیا ہے کہ پانی کی 2 بوندیں کا مرتبہ بہے. بعض لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس عمل کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. وضو بھی ان کا نہیں ہوتا اور غسل بھی پھر اس طرح سے ان کا نہیں ہوتا. نمازیں پڑھیں گے تو نمازیں ساری بیکار جائیں گی. وضو کا دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، دونوں بازوؤں کا دھونا، اور اس میں کونیاں بھی شامل ہیں. کونیوں کو بھی دھونا ہے، کونیوں کو شامل کرو، جو کہ آتا ہے نا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں سمیت اپنے بازو دھونا. دونوں بازو دھوئے جائیں، اور دھونے کا مطلب یہاں پر بھی وہی ہے کہ پانی ٹپکنے لگے، پانی کی بوندیں بہنے لگے، یہ ہے دھونے کا مطلب. اور کونیوں سمیت دونوں بازو دھوئیں. پہلے دایاں بازو دھوئیں، اس کے بعد بایاں بازو، اور کونیوں سمیت دھوئیں. کونیوں سمیت دونوں بازو پر. تیسرے نمبر پر سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا وضو کا فرض ہے. چوتھے حصے کا مسح کرنا. یہاں پر ہم نے بات کی مسح کی، دھونے کی بات نہیں کی، مسح کی. لہذا یہاں پر مسح کیا جائے گا، یعنی کہ ہاتھ پہ پانی جیسے وہ سر کے اوپر ایک خاص طریقے سے اس کو ملا جاتا ہے، ہاتھ کو ملا جاتا ہے خاص طریقے سے، اسے کہتے ہیں مسح کرنا. سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے. اور چوتھے نمبر پر ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا. اس میں ٹخنے بھی دھونے ہیں، ٹخنوں سمیت. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبین کہتے ہیں ٹخنوں کو. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں. یہ وضو کے 4 بنیادی فرض اور قرآن حکیم کی آیت سے یہ ثابت ہے. وضو میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ فرض تو نہیں ہے، وہ آتی ہیں سنت کے زمرے میں یا مستحب کے زمرے میں. وضو کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا بھی بہت بہتر ہے، ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ان میں اگر ہم وضو کی سنتوں کی بات کریں، وضو کی سنتیں جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو اس میں پہلے آتا ہے بسم اللہ سے شروع کریں. بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وضو کیا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے وضو شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کریں. پھر شروع میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں کر 3 بار دھونا. یہ اس کے بعد مسواک کرنا، وہ بھی سنت میں شمار ہوتا ہے. 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا. اس کے بعد جو ہے پورے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض تھا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. 1 بار مسح کرنا. کانوں کا بھی مسح کرنا. کان جو ہے کوئی کہے کہ کان تو سر میں شمار نہیں ہوتے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الاذنان من الراس، اور کما قال علیہ السلام، کہ کانوں کا تعلق بھی سر کے ساتھ. جب سر کا مسح کریں گے تو اس میں کان بھی شامل ہوں گے، کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا. اسی طریقے سے ترتیب ہے وضو کے اندر کہ پہلے چہرہ دھویا جائے، پھر بازو دھوئے جائیں، پھر سر کا مسح کیا جائے، اور پھر پاؤں دھوئے جائیں. اس ترتیب کا خیال رکھنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک. اس کے بعد مسلسل وضو کرنا، متواتر کرنا، یعنی پہلے والا عضو ابھی خشک نہ ہو کہ دوسرے عضو کو دھو دیا جائے. اس طریقے سے وضو کرنا یہ بھی وضو کی سنت میں. اگر ہو سکے تو آدمی مسواک بھی کرے، مسواک کی بھی بہت زیادہ فضیلت کریں. کچھ وضو کے مستحبات بھی ہیں. مثال کے طور پر وضو کرتے وقت اونچی جگہ پہ بیٹھے، اللہ پانی کی جو
چھینٹیں ہیں وہ اڑ کے اس کے کپڑوں تک نہ پہنچ سکے. اونچی جگہ پہ بیٹھنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے. وضو کرتے ہوئے دوسرے سے مدد نہ لینا، یعنی خود ہی وضو کرو. ہاں اگر ضرورت ہو تو لینا، بغیر ضرورت دوسرے کی مدد نہ لی جائے، خود ہی بندہ وضو کرے، یہ بھی مستحب ہے. دوران وضو دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرے، یہ بھی مستحب ہے. اور پانی بہاتے وقت اعضاء کے اوپر ہاتھ بھی ملیں، اور خاص طور پر سردیوں میں خاص طور پر پیر دھو رہے اس کے اوپر ہاتھ بھی ملیں، چہرہ دھو رہے اس کے اوپر ہاتھ بھی ملیں، بازو دھوتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ بھی ملیں. ہاتھ ملنا بھی پانی بہاتے وقت اعضاء کے اوپر خاص طور پر سردیوں میں، یہ بھی وضو کے مستحبات میں شمار ہوتا ہے. ہر عضو کو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. ایک تو ہے نا کہ وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا عضو دھونا ہم شروع کریں، مثلا چہرہ دھونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بازو دھونے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھا جائے. ہر عضو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے اور یاد رکھیں انگوٹھی کے حوالے سے بھی شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن بھی 4.5 ماشے سے کم، وہ پہن سکتا ہے. اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اپنی انگلی میں تو وہ انگوٹھی اگر کھلی ہے، ایک یہ ہے کہ تنگ ہے انگوٹھی کھلی ہے تو پھر اسے حرکت دینا مستحب ہے. اگر تنگ ہے تو اس کو ہلانا، حرکت دینا فرض ہے. اگر انگوٹھی کھلی ہے کہ اگر حرکت نہیں بھی دیں گے تو پانی اندر چلا جائے گا، تو پھر بھی ہلا لینا مستحب ہے. لیکن اگر انگوٹھی تنگ ہے، اس کو ہلائیں گے نہیں، حرکت نہیں دیں گے تو پھر پانی اندر نہیں جائے گا. تو اس وقت یعنی انگوٹھی تنگ ہونے کی صورت میں حرکت دینا ضروری ہے. وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، یہ بھی وضو کے مستحبات میں شمار ہے. سر کا مسح، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا تو فرض ہے، اور پورے حصے کا مسح کرنا سنت ہے. مسح کرنے کا ایک مستحب طریقہ ہے. مستحب طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے شہادت کی انگلی کو بھی چھوڑ دے، انگوٹھے کو بھی چھوڑ دے، باقی جو 3 انگلی ہیں اس ہاتھ کی اور 3 انگلیاں یہی والی اس ہاتھ کی، یہ آپس میں ملا لے اور ان کو سر کے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف لے جائے، اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے اپنے سر سے جدا رکھیں، علیحدہ. اور پھر واپس جب یہ سر لے آئے تو پھر ان ہتھیلیوں کے ساتھ پیشانی کی طرف ہتھیلیوں جو ہے نا ہتھیلیوں سے مسح کرتے ہوئے واپس آئے. پھر کلمے والی جو ہماری سے نہیں کیا تھا نا ابھی، یہ بھی رہ گئی انگلی اور یہ بھی انگلی رہ گئی. کلمے والی انگلی کے پیٹ سے، یہ پیٹ ہوتا ہے اور اس کو پیٹ کہا جاتا ہے. کلمے والی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کو مسح، اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی حصے مسح کرے، اور پھر جو انگلیوں کی پشت ہے ان سے پھر گردن کی مسح. یہ مسح کرنے کا مستحب طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے ہی وضو کے دوران آدمی کو کہ فرض ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں. وضو میں کچھ چیزیں مکروہ بھی ہیں. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہیں، ان سے آدمی کو بچنا چاہیے. اگرچہ وضو ہو جائے گا لیکن ان باتوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. مثال کے طور پر ضرورت سے زیادہ پانی خرچ، اتنی ضرورت ہے اور اتنا تو بندہ خرچ کرے، لیکن اس سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ مکروہات میں شمار ہے. اسی طرح ضرورت سے کم پانی خرچ کرنا، ضرورت سے بھی کم پانی خرچ کرنا کہ مثال کے طور پر 3 بار دھونا ہے، بعضوں کو 3 بار دھونے کی بجائے 1 بار دھونا، کہ سنت ہی پوری نہ ہو، کم پانی استعمال کرے کہ سنت ہی پوری نہ ہو، تو یہ مکروہات میں شمار ہوتا ہے.
اسی طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک ڈالنا، نیچے کی طرف منہ کر کے آدمی تھوک ڈالنا وضو کرتے ہوئے، یا کھنکارتا ہے تو اس کا کھنکار جو ہے وہ بھی نیچے منہ کو نیچے کی طرف کر کے، چہرے کو نیچے کی طرف کر کے کھنکار ڈالیں، کلی کریں، بغیر ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، وہ بھی وضو کے مکروہات میں شمار ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو گلے کا مسح کرنا، گلے کا گردن کا مسح تو کیا جائے گا، لیکن اس گلا جو گلا ہے ہمارا، اس کا مسح کرنا یہ بھی مکروہات میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس گرم پانی سے وضو کرنا جو دھوپ سے گرم ہوا ہے، اس پانی سے وضو کرنا جو دھوپ سے گرم ہوا ہے، تو یہ بھی مکروہات میں شمار ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں سے وضو آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پھر دوبارہ سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ صادق ہوں تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو نواقض وضو کہا جاتا ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں وہ بھی کچھ ہیں، ان کو بھی جاننا، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہو بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر نماز اگر ہم نے پڑھنی ہے تو دوبارہ سے وضو کرنا ہے۔ ان میں سے ایک پاخانہ، پیشاب یا پھر پتھری وغیرہ کسی آدمی کی نکلتی ہے پیشاب کے رستے سے، تو پخانہ نکلے یا پیشاب یا پتھری وغیرہ یا کیڑا وغیرہ، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ قے آ جائے گا اور منہ بھر کے ہم اس قے کو کہتے ہیں منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے آدمی روک نہ سکے، کہ رکتی نہیں ہے منہ کے اندر، منہ بند نہیں ہو سکتا، یعنی بے تکلف وہ رکتی نہیں ہے، روک نہیں سکتا آدمی اس کو، تو اس کو منہ بھر کے کہا جاتا ہے۔ تو قے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر منہ سے خون نکلا اور تھوک پر غالب ہے، مطلب یہ کہ تھوک سرخ ہو چکا ہے، تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے خون کی وجہ سے، تو کہا جاتا ہے کہ خون غالب ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک غالب ہے خون کے اوپر، مثال کے طور پر تھوک سرخ نہیں ہوا لیکن زرد ہو گیا، زرد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوک غالب ہے، خون غالب نہیں ہے۔ اور خون غالب تو کب ہوتا ہے؟ جب تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے۔ تو اگر خون غالب ہو منہ کے اندر، منہ سے خون نکلا اور تھوک پر غالب آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک غالب ہے تو پھر نہیں۔ اگر آدمی سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے اور کسی ایسی چیز کا سہارا لے کے سوتا ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ زمین پہ گر جائے گا، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی چیز سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں، تو ان چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک عوام کے اندر مشہور مسئلہ ہے، جبکہ ہے وہ بے اصل ہے، اس کی بھی بنیاد نہیں ہے، ایسے ہی من گھڑت والا ہے۔ وہ یہ مشہور ہے عوام کے اندر کہ آدمی نے اگر مثال کے طور پر وضو تھا اس نے اب کپڑے تبدیل کیے، تو کہتے ہیں کہ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے، وضو برقرار ہے اس کا، کپڑے بے شک اس نے بدلے ہیں، بے شک اس کا گھٹنا بھی کھلا ہے، اس کا ستر بھی کھلا ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بغیر ضرورت کے آدمی جو ہے اپنا ستر کسی کے سامنے بھی نہ کھولے، بغیر ضرورت، بغیر شرعی ضرورت، دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ بے وضو قرآن پاک چھونا یا قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ اگر آدمی کے اوپر وضو فرض ہے، اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، بے وضو آدمی ہے، بے وضو آدمی ہے، تو بے وضو آدمی کے لیے قرآن مجید کا چھونا حرام ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور بغیر ہاتھ لگائے
زبانی پڑھتا ہے، ہاتھ نہیں لگاتا، ہاتھ نیچے کر کے اسے پڑھنا بغیر ہاتھ لگائے، دیکھ کے پڑھتا ہے یا زبانی پڑھتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگاتا، تو اس میں کوئی حل نہیں۔ اگر آدمی پر صرف وضو کرنا ضروری تھا، غسل کی میں بات نہیں کر رہا، غسل کرنا ضروری ہو تو پھر قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور قرآن پاک کی نہ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں نہ دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، اگر غسل ضروری ہو آدمی کو۔ ہم بات کر رہے ہیں ابھی صرف وضو کی، اگر آدمی کے اوپر وضو فرض ہے، بے وضو آدمی ہے، تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن بغیر ہاتھ لگائے زبانی پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، بغیر ہاتھ لگائے دیکھ کے پڑھنا کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ البتہ بے وضو شخص قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں جو باوضو۔ سردیوں میں عام طور پر لوگ موزے بھی پہنتے ہیں، ایک تو ہوتی ہیں ہماری عام جرابیں، وہ تو پہنتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ موزے پہنتے ہیں، چمڑے کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پہنتے ہیں۔ تو اگر کسی نے موزے پہن رکھے ہوں تو شریعت مطہرہ اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دیتی ہے کہ وہ شخص موزوں کو اتار کے وضو کرتے ہوئے موزوں کو اتارے اور پاؤں دھوئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ وضو کرتے ہوئے صرف ان موزوں کے اوپر مسح کر دیتا ہے، اتارتا نہیں ہے موزے اور پاؤں دھوتا نہیں ہے، صرف مسح کر دیتا ہے اوپر سے، تو شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ اس کی بھی موزوں پر مسح کی بھی شریعت مطالعہ اجازت دیتی ہے، لیکن موزوں میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ جو ہماری عام جرابیں ہوتی ہیں جس کے اندر پانی گزر جاتا ہے، اس کے اندر سے پانی گزر جاتا ہے، یہ موزوں میں شمار نہیں ہوتی۔ موزے کم از کم کسی ایسی شے کے ہوں، بہتر تو یہ کہ چمڑے کے ہوں، کسی ایسی دبیز شے کے ہوں جس سے پانی رس کے اندر نہ آئے، جو پانی کے اندر جانے کو روکتے ہیں۔ اگر ایسی چیز کے اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو آدمی جو ہے اس کو شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وضو کرتے ہوئے وہ پاؤں نہ دھوئے، چہرہ بھی دھوئے گا وضو کرتے ہوئے، بازو بھی دھوئے گا، سر مسح بھی کرے گا، لیکن جب پاؤں